मेरी बहनों और भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसा कमेंट दिखाने वाली हूँ जो सुनकर दिल तेज तेज धड़कने लगता है कि क्या जिन्नात की इतनी ताकत होती है इंसानों के आगे। खास जब वो सूरह बकरा पढ़ते हैं तो क्या उनके साथ ऐसे ऐसे होता है। क्योंकि अक्सर बहनें और भाई ऐसे कमेंट करते हैं कि जब हमने सूरह बकरा पढ़ना शुरू की तो बहुत तकलीफें हुई। अक्सर कहते हैं कि हमारे मसाइल और ज्यादा बढ़ जाते हैं। कल ही एक बहन का कमेंट मिला जो कहती है 6 महीने से पढ़ रही हूँ और मेरी तकलीफ दूर होने के बजाय और ज्यादा मैं बीमार रहने लगी हूँ। साथ ही एक और बहन का कमेंट जो कहती है कि जब मैं सूरह बकरा पढ़ती तो मुझे जिन्नात धमकी देते कि पढ़ना छोड़ दो वरना मैं तुम्हारे बच्चों को उठा कर ले जाऊंगा। उसने ना छोड़ी। फिर उसके साथ क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए कि क्या वाकई जिन्नात इतनी ताकत रखते हैं कि इंसान के बच्चे को उठा कर ले जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। कल का व्लॉग कुछ दुख भरा था, लेकिन उसी बहन ने उसे कमेंट में जवाब दिया और एक्सक्यूज किया, और वो भी मेरी बहुत प्यारी बहन है जो खुद सूरह बकरा पढ़ती हैं। और अल्लाह के नजदीक वही इंसान बेहतर है जिसे अपने अमाल जाया होने का खौफ हो कि कहीं गलती ना हो जाए और मेरे अमाल जाया ना हो जाए। तो उस बहन ने भी यही कहा कि मैं सूरह बकरा पढ़ती हूँ और मैं ये नहीं चाहती कि आपका दिल हट हो और मेरी सूरह बकरा पढ़ना कबूल ना हो। तो मेरी बहन, अल्लाह ना करे ऐसा हो। मेरा जवाब सिर्फ आपके लिए नहीं था, मेरा उन सबको बताना था जो अभी इस वक्त भी वीडियो देख रहे हैं कि मेरे देखने वालों, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मेरा फोकस वीडियोस पर नहीं होता। जो बनाऊं, जो खिलाऊं, वीडियो बनाना मेरे लिए एक मजबूरी है। लेकिन हाँ, मैं दिल से अगर बनाती हूँ तो वॉइस ओवर, वो दीनी बातें, वो सूरह बकरा के हवाले से जो मैं चाहती हूँ कि आप सब सीख जाएं और अल्लाह पाक मुझसे भी राजी हों और आप सब से भी राजी हों और यही चीज़ हमारे लिए आखिरत के लिए सबब बने इंशाअल्लाह। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, ये समझें कि अल्लाह पाक के नबी ने इस सूरत के बारे में क्या फरमाया है। उन्होंने फरमाया कि शैतान वहाँ ठहरता नहीं जहाँ ये पढ़ी जाती है। तो अक्सर बहनें और भाई ऐसा क्यों सोचते हैं, वो रुक क्यों जाते हैं, उसी टॉपिक को लेकर रुक जाते हैं कि शैतान हमें तंग करता है। हालांकि ये तो अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक ये तो उसे खत्म कर देने वाली है। फिर आपके मसाइल क्यों बढ़ जाते हैं, यही तो सोचने वाली बात है। और अल्लाह के बंदो, आप रुक क्यों जाते हो सूरह बकरा पढ़ने से। एक बात बताऊं, शैतान आपसे नहीं डरता, वो आपकी इबादतों से भी नहीं डरता। इन एक चीज ऐसी है जिसका नाम सुनते ही उसकी रगें कांप जाती हैं। वो चीज है सूरह बकरा। जी हाँ, वो सूरह बकरा, वो सूरत जिससे शैतान भागता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस सूरत में ऐसा क्या है, और आपके घर में अगर ये रोजाना पढ़ी जाए तो कौन कौन सी नजर ना आने वाली मुसीबतें खत्म होना शुरू हो जाती हैं। कभी कभी घर में परेशानियों का सबब नजर नहीं आता, लेकिन सूरह बकरा वो रोशनी है जो अंधेरों का असर दिखाए बगैर उन्हें मिटा देती है। यहाँ एक और बात ज़हन में आ रही है, जब आपको इस तरह के मसाइल पेश आए, आप सूरह बकरा भी पढ़ें, अज़कार भी करें। और एक बात याद रखें, शैतान को आज़ान से भी दर्द होता है। घर में अजान दिलाया करें मर्दों से, घर के मर्द आज़ान दें घर में चारों कोनों में। यहाँ मैं आपको बताऊं कि शैतान किस किस चीज़ से डरता है। नंबर पहले पर है सूरह बकरा। हदीस, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए वहाँ शयातीन भाग जाता है। ये कंप्लीट सिस्टम है, अकीदा, हुक्म, दुआ, हिफाजत, सब कुछ। नंबर 2 आयतुल कुर्सी, रात की सबसे स्ट्रांग प्रोटेक्शन, शैतान सुबह तक करीब नहीं आता। और साथ में सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, ये भी सूरह बकरा ही में आती हैं। नंबर 3 आजान, अजान सुनते ही शैतान भाग जाता है। 4 अल्लाह का जिक्र, तस्बीह, तहमीद, तकबीर। देखें, गाफिल दिल शैतान का घर और जिक्र करता दिल शैतान का दुश्मन। नंबर 5 3 कुल, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, नजर, जादू, वसवसे से हिफाजत। नंबर 6 सच्ची तौबा और इस्तिग़फ़ार। शैतान की सारी प्लानिंग खत्म हो जाती है, क्योंकि ये वो मामला है जो उसने तकब्बुर किया और इंसान अल्लाह के आगे झुकता है, इस्तिग़फ़ार करता है, खुद को नादिम महसूस करता है, आजिज़ी दिखाता है, तो इसी चीज़ से शैतान जलता है। नंबर 7 जमात की नमाज, अकेला बंदा कमज़ोर लगता है, मैं मर्दों की बात कर रही हूँ, और जमात में पढ़ना वो मजबूत हो जाता है। नंबर 8 इल्म दीन, समझ के अमल करने वाला बंदा शैतान से महफूज रहता है।
اور یہاں ایک بات بتاؤں کہ شیطان سب سے زیادہ انسان کے اس عمل سے ڈرتا ہے جو انسان دل سے کرے اور لگاتار کرے، یقین کے ساتھ کرے، کیونکہ اللہ پاک کو بھی وہی عمل محبوب ہے جو مکمل کیا جائے، یعنی تھوڑا کریں لیکن ہر حال میں اسے کریں، یقین کے ساتھ کریں، اپنی ذمہ داری سمجھ کر کریں۔ شیطان انسان کی نماز سے بھی ڈرتا ہے، نماز جو صرف نماز نہیں، وقت پر اور خشوع کے ساتھ، یہ شیطان کے وسوسوں کے آگے دیوار بن جاتی ہے۔ مطلب کہ لگاتار ذکر کریں، استغفار پڑھیں، نماز پڑھیں، دل کو غافل نہ رکھیں۔ اور شیطان انسان کی صبر سے بھی ڈرتا ہے، اس سے بہکاتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ پاک نے کچھ نہیں کیا، تم نے اتنا ٹائم سورہ بقرہ پڑھی، تم نے اتنے اعمال کیے، اتنی استغفار کر لی، اللہ پاک تمہاری نہیں سنتا۔ تو میری پیاری بہنوں، صبر یعنی مشکل میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ جب بندہ ٹوٹ کر بھی شکوہ نہیں کرتا، اسے اللہ پاک کی حکمتوں پر یقین ہوتا ہے، اچھا گمان ہوتا ہے، تو شیطان ناکام ہو جاتا ہے۔ وہ ناشکرا انسان، شیطان چاہتا ہے انسان ناشکرا ہو اور شکر اس کا پلان فیل کر دیتا ہے۔ اور ایک عمل یہ بھی ہے کہ گناہ سے خود کو روک لینا، تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کر کے رک جانا، تو یہ عمل بھی شیطان کو سب سے زیادہ جلاتا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ شیطان ان چیزوں سے نہیں ڈرتا۔ نمبر پہلے پر صرف زبانی دعوے، نمبر 2 کبھی کبھی کا عمل، نمبر 3 دکھاوا، نمبر 4 بغیر اخلاص عبادت۔ یہاں گولڈن ورڈز یہ ہیں کہ شیطان انسان کی طاقت سے نہیں ڈرتا، وہ انسان کے سجدے، توبہ اور صبر سے ڈرتا ہے۔ اب چلیے وہ کمنٹ پڑھتے ہیں، اس کا جواب سنتے ہیں کہ اس بہن کے ساتھ آخر کیا ہوا۔ پھر سے پہلے یہ کمنٹ سنیں۔ الحمدللہ، اللہ نے مجھے سورہ بقرہ کے ذریعے سحر سے نکال دیا۔ جب میں سورہ بقرہ پڑھتی تھی تو وہ جن تڑپتا تھا اور مجھے پڑھنے سے روکتا تھا۔ اس نے دھمکی بھی دی کہ اگر میں پڑھنا بند نہ کیا تو وہ میرے بچوں کو اٹھا لے گا، لیکن الحمدللہ اللہ کی مدد سے اس جن کی ہار ہوئی اور وہ بھاگ گیا۔ دیکھیں، یہ کمنٹ ہر اس شخص کے لیے ایک مثال ہے جو سورہ بقرہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے ایک بھائی پر بہت دکھ ہوا جو شاید اب ویڈیو نہیں دیکھتے کیونکہ انہوں نے سورہ بقرہ پڑھنا چھوڑ دی ہے۔ کہتے ہیں میں رجت میں سورہ بقرہ پڑھتا ہوں تو وہ تکلیف پہنچاتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے سورہ بقرہ پڑھنا چھوڑ دی ہے۔ بہت افسوس ہوا کیونکہ وہ بہت مسائل میں گھرے ہوئے تھے، لیکن اگر وہ اسی یقین کے ساتھ پڑھتے جو سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد تکلیفیں آتی ہیں وہ شیاطین کو جلانے کے لیے ہوتی ہیں، وہ آخری بار اپنا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہی وہ تکالیف ہوتی ہیں۔ دیکھیں، یہ بہن بھی یہی بتا رہی ہیں کہ انسان کی سب سے زیادہ، سب سے پیاری چیز یہی اولاد ہوتے ہیں، اور وہ اسے دھمکی دیتے تھے کہ اگر تم نے پڑھنا نہ چھوڑی تو ہم تمہارے بچوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، لیکن اس نے پڑھنا نہیں چھوڑی۔ لیکن اس بھائی پر افسوس ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ، اللہ کے کلام کو پڑھنا چھوڑ دیا اور شیطان کو اپنی زندگی میں فل آزادی دے دی۔ یہی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، اگر ہم سورہ بقرہ پڑھیں اور اللہ پر توکل رکھیں تو وہ شیطان کا پلان کبھی کام نہیں کرتا، لیکن اگر ہم اس عمل کو چھوڑ دیں ہم خود اس کے اثرات میں پھنس سکتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے آپ یہ تو غور کریں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ آپ وہ کلام پڑھ رہے ہیں جو اللہ پاک کا ہے، اور اللہ پاک خالق ہے، اس نے اپنے ہر بندے کو، ہر چیز کو پیدا کیا ہے، تو وہ شیاطین کو اس وقت اس انسان پر بھاری کیسے کر سکتا ہے جب وہ انسان اللہ کا کلام پڑھ رہا ہو، خاص وہ سورہ پڑھ رہا ہو جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنات اور شیاطین، خبیث جنات انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے جب تک وہ سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے، تو کیونکہ یہ خود ان شیاطین کے لیے موت ہے یہ سورت۔ دیکھیں کس یقین کے ساتھ اس بہن نے پڑھا۔ سوچیے ایک جن کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو اٹھا لے جائے۔ دیکھیں، اللہ نہ کرے، لیکن ذرا تصور کریں اگر آپ اس بہن کی جگہ ہوتی تو آپ کیا کرتی؟ ایک طرف جادو، پریشانیاں، خوف اور جنات کی دھمکیاں، بالکل ویسے ہی جیسے ہم ڈراماز میں دیکھتے ہیں کہ کوئی کڈنیپر کہتا ہے پولیس کو بتایا تو نقصان ہو جائے گا، بالکل اسی طرح کہ نہ بتانا بھی مشکل اور بتانا بھی خطرے سے خالی نہیں، تو ایسے میں ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح اس بہن کا بھی یہی امتحان کہ ایک طرف شیطان کا ڈر اور ایک طرف سورہ بقرہ، اس کے لیے پروٹیکشن۔ تو سلام ہے اس بہن کی ہمت کو کہ اس نے سورہ بقرہ چھوڑی نہیں، وہ رکی نہیں، کیونکہ اس کا یقین اللہ پر اتنا مضبوط تھا کہ اسے پتا تھا جیت آخر حق کی ہوتی ہے اور باطن کو مٹنا ہی ہوتا ہے، اور وہ بہن رکی نہیں تو وہ جیت گئیں۔ یہی ہوتا ہے یقین، یہی ہوتی ہے ہمت۔
آپ نے رکنا نہیں، آپ نے جھکنا نہیں شیاطین کے آگے۔ آپ کے پاس وہ مضبوط ہتھیار ہے جس کی ضمانت میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ دیکھیں یہ معاملے پیچیدہ ہوتے ہیں جنات کے، جادو وغیرہ کے، لیکن جن پر یہ آزمائشیں ہوتی ہیں انہیں ان کو فیس کرنا ہوتا ہے۔ کوئی ڈر کر اور زیادہ اپنی پریشانیاں بڑھا دیتے ہیں اور کوئی اللہ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں۔ جب انسان کو خوف زیادہ ہوتا ہے تو عام طور پر لوگ ڈر جاتے ہیں، لیکن اصل میں ہمیں ڈرنا نہیں بلکہ یقین اور ہمت سے کام لینا چاہیے کہ یہ جنات کی اصل طاقت کہاں تک ہے۔ وہ انسان سے صرف اس لیے ڈر جاتے ہیں کہ اس کے عمل اور اللہ کی مدد کے سامنے اس کی کوئی طاقت نہیں ٹکتی۔ انسان کے پاس وہ مضبوط ہتھیار ہوتا ہے جو شیطان اور جنات سے ڈر کو فیل کر دیتا ہے، اور وہ ہتھیار ہے سورہ بقرہ اور اللہ پر پورا یقین۔ بالکل ایسا میرے ساتھ بھی ہوا تھا جب مجھے جنات نے دھمکی دی تھی، تو یہاں مجھے ان کی طاقت زیادہ نہیں لگی بلکہ اور کمزور لگی، کیونکہ وہ اگر اپنا عمل کرتے اور کامیاب ہونے والے ہوتے تو ہمیں نہ کہتے بلکہ اپنا کام جاری رکھتے۔ وہ اسی لیے دھمکاتے ہیں کیونکہ وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو یہیں پر آپ نے ہمت اور یقین کو مضبوط کر لینا ہے۔ یہاں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے کلام اور عمل سے مضبوط رکھ، ہمیں شیطان اور جنات کے اثرات سے محفوظ رکھ، اور ہمیشہ ہمارا یقین صرف تیرے پر مضبوط رہے، تیرے کلام پر رہے، آمین۔ اور اب ہمیشہ کی طرح ان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو کمنٹس میں اپنی پریشانیاں شیئر کرتے ہیں اور دعا کے لیے کہتے ہیں یا اللہ جو بھی اس ویڈیو کے نیچے اپنی پریشانیاں، دکھ، خوف اور مسائل لکھ رہے ہیں تو ان سب کے حال کو جانتا ہے۔ یا اللہ جن گھروں میں بے سکونی ہے وہاں سکون نازل فرما، جن دلوں میں خوف ہے وہاں اطمینان بھر دے، جن پر جادو، نظر یا کسی بھی طرح کے برے اثرات ہیں تو اپنے کلام پاک سورہ بقرہ کے صدقے ان سب کو ختم فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمیں شیطان اور جنات کے شر سے محفوظ رکھ، اور ہمیں ایسا مضبوط یقین عطا کر کہ ہم کبھی تیرے کلام کو نہ چھوڑیں۔ یا اللہ جو ٹوٹ چکے ہیں ان کو جوڑ دے، جو ہمت ہار چکے ہیں ان میں نئی طاقت بھر دے، اور جو ڈر رہے ہیں ان کے دلوں کو خوف سے نکال دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور آخر کار ہمیں حق کی فتح نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ بہن اپنا نام صبا لکھتی ہیں، کہتی ہیں میرے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ پاک واقعی نیک، اچھے، خوشیوں بھرے، سکون والے نصیب کرے، اور میری فیملی کی صحت و تندرستی والی، خوشیوں بھری، سکون اور نیکیوں والی زندگی دیں، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ کے بہت اچھے نصیب کرے اور آپ کی فیملی کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ایک بہن لکھتی ہے کنیز فاطمہ، آپ بھی میرے لیے بھی دعا کر دیجیے اسپیشلی، اللہ پاک ان کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں لائے، جو بھی ان کی دعا ہے وہ قبول فرمائے، آمین۔ اللہ پاک اسلان بھائی کو جیل سے آزادی دلا، ان کے لیے آسانی فرما۔ یا اللہ پاک اس بہن کی دعا قبول کر لے جو بہت پریشان ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے، آپ سب بھی ان کے لیے آمین کہیں۔ ایک بہن رئیس صدیقی ان کے چینل پر لکھا ہے، وہ کہتی ہیں مجھے آپ کی ویڈیوز بہت اچھی لگتی ہیں، پلیز میرے لیے دعا کیجیے، اللہ پاک ان کی مشکلیں دور کرے اور ان کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں لائے، آمین۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے، اللہ حافظ۔